نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ نماز۔ اور عبداللہ بن کرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اول جس چیز کا سوال بندہ سے ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر وہ ٹھیک اتری تو اس کے سارے اعمال ٹھیک اتریں گے، اور اگر وہ خراب نکلی تو اس کے سارے اعمال خراب نکلیں گے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا، وہ رکوع و سجود بھی جیسے کرنا چاہیے ویسے ہی کیے، خشوع کی صفت کے ساتھ ان کو ادا کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ اور جس نے ایسا نہیں کیا اور نماز کے بارے میں اس نے کوتاہی کی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے گا تو اس کو بخش دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا۔ پنجگانہ نمازوں کے اوقات۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ان دونوں دن آج اور کل تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ پھر دوپہر کے بعد جیسی آفتاب ڈلا آپ نے بلال کو حکم دیا اور انہوں نے اذان دی۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا تو انہوں نے ظہر کی نماز کے لیے اقامت کہی اور ظہر کی نماز پڑھی گئی۔ پھر عصر کا وقت آنے پر آپ نے بلال کو حکم دیا تو انہوں نے قاعدہ کے مطابق پہلے اذان پھر عصر کی نماز کے لیے اقامت کہی اور عصر کی نماز ہوئی۔ یہ اذان اور پھر یہ نماز ایسے وقت ہوئی کہ آفتاب خوب اونچا اور پوری طرح روشن تھا، یعنی اس کو روشنی میں وہ فرق نہیں پڑا تھا جو شام کو ہو جاتا ہے۔ پھر آفتاب غروب ہوتی آپ نے بلال کو حکم دیا تو انہوں نے مغرب کے قاعدے کے مطابق اذان کہی، پھر اقامت کہی اور مغرب کی نماز ہوئی۔ پھر جیسی شفق غائب ہوئی تو آپ نے ان کو حکم دیا تو انہوں نے عشاء کی نماز کے قاعدے کی اذان کہی پڑھی، اقامت کہی اور عشاء کی نماز پڑھی گئی۔ پھر رات کے ختم ہونے پر جیسی صبح صادق نمودار ہوئی آپ نے بلال کو حکم دیا اور انہوں نے فجر کی قاعدے کے مطابق اذان کہی، پھر اقامت کہی اور فجر کی نماز پڑھی گئی۔ پھر جب دوسرا دن ہوا تو آپ نے بلال کو ٹھنڈے وقت ظہر کی نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور فرمایا ظہر آج تاخیر کر کے ٹھنڈے وقت پڑھی جائے۔ تو آپ کے حسب حکم انہوں نے ٹھنڈے وقت پر ظہر کی اذان پھر اقامت کی اور خوب اچھی طرح ٹھنڈا وقت کر دیا، یعنی کافی تاخیر کر کے ظہر اس دن بالکل آخر وقت پر پڑھی گئی۔ اور عصر کی نماز ایسے وقت پڑھی کہ آفتاب اگرچہ اونچا ہی تھا لیکن گزشتہ روز کے مقابلے میں زیادہ مؤخر کر کے پڑھی، اور عشاء تہائی رات گزر جانے کے بعد پڑھی، اور فجر کی نماز اسوار کے وقت میں یعنی دن کا اجالا پھیل جانے پر پڑھی۔ پھر آپ نے فرمایا وہ صاحب کہاں ہے جو نماز کے اوقات کے بارے میں سوال کرتے تھے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تمہاری نمازوں کا مستحب وقت اس کے درمیان میں ہے جو تم نے دیکھا۔ نماز ظہر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب گرمی سخت ہو تو ظہر کو ٹھنڈے وقت پڑھا کرو۔ نماز عشاء۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے اس وقت باہر تشریف لائے جب تہائی رات ہو چکی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت کے لیے وقت بھاری اور مشکل ہو جائے گا تو میں یہ نماز ہمیشہ دیر کر کے اسی وقت پڑھا کرتا، کیونکہ اس نماز کے لیے ہمیشہ یہی وقت افضل ہے۔ نماز فجر۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر اسفار میں ادا کرو، یعنی صبح کا اجالا پھیل جانے پر فجر کی نماز پڑھو، کیونکہ اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ نماز میں تاخیر کی ممانعت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا علی 3 کام وہ ہے جن میں تاخیر نہ کیجیے۔ نمبر 1 نماز جب اس کا وقت آ جائے۔ 2 اور جنازہ جب تیار ہو کر آ جائے۔ 3 بے شوہر والی عورت جب اس کے لیے کوئی مناسب جوڑ مل جائے۔ سونے یا بھول جانے کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے تو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نماز کو بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے سوائے اس کی یا سو کے اٹھے اسی وقت پڑھ لے۔ نماز میں تساہل۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا اور کیا رویہ ہوگا جب ایسے غلط کار اور خدا ناترس لوگ تم پر حکمران ہوں گے جو نماز کو مردہ اور بے روح کریں گے، یعنی ان کی نماز خشوع و خضوع اور آداب کے اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے بے روح ہوں گی، یا وہ نماز وقت کے صحیح وقت کے بعد پڑھیں گے۔ میں نے عرض کیا تو آپ کا میرے لیے کیا حکم ہے، یعنی اسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا تم وقت آ جانے پر اپنی نماز پڑھ لو، اس کے بعد اگر ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع آئے تو ان کے ساتھ پڑھ لو، یہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ دوسری نماز کا انتظار۔ ایک بار مغرب کی نماز کے بعد کچھ لوگ عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ اس قدر تیز سے چل کر آئے کہ آپ کی سانس پھول گئی تھی۔ آپ نے فرمایا لوگوں خوش ہو جاؤ، تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھول کر تمہیں فرشتوں کے سامنے کیا اور فخر کے طور پر فرمایا دیکھو یہ میرے بندے ایک نماز ادا کر چکے اور دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ جمع بین الصلاتین، ان دو نمازوں کو ملانا۔ بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے اس کے غیر وقت میں کوئی نماز پڑھی ہو مگر مغرب و عشاء کی دو نمازوں میں جن کو مزدلفہ میں جمع کیا، جمع فرمائے، اور حدیث میں عرفات میں ظہر و عصر کی نمازیں بھی جمع فرمانا مروی ہے، اور یہ جمع بربنائے مناسک حج تھی نہ کہ سفر کی وجہ سے۔ اور جامع الاصول میں بروایت ابو داود و حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سفر میں مغرب و عشاء کو ملا کر نہیں پڑھا مگر ایک مرتبہ۔ جمع بین الصلاتین کے معنی یہ ہے کہ پہلی نماز کو اتنا مؤخر کیا جائے کہ اسے اس کے آخری وقت میں پڑھا جائے، اور دوسری نماز میں اتنی تاجیل یعنی جلدی کی جائے کہ اسے اس کے شروع وقت میں پڑھا جائے، اور بعض اسے جمع سوری کا نام دیتے ہیں کیونکہ یہ ظاہری صورت میں تو جمع ہے مگر در حقیقت جمع نہیں ہے، اور یہی وہ صورت ہے جس پر احناف سفر میں جمع کا اطلاق کرتے ہیں۔ جامع الاصول میں ابو داود سے بروایت نافع اور عبداللہ بن واقدی مروی ہے کہ ایک بار سفر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مؤذن نے کہا الصلاۃ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلتے رہو یہاں تک کہ غروب شفق سے پہلے اترے، اور نماز مغرب ادا کی، اس کے بعد انتظار کیا یہاں تک کہ شفق غائب ہو گئی، پھر عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں جلدی ہوتی تو آپ یہی فرماتے اور یہی حکم دیتے جیسا کہ میں نے کیا ہے۔ نماز کے اوقات ممنوع۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 وقتوں میں نماز پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور انہی اوقات میں مردوں کو دفن کرنے سے بھی یعنی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ 1 طلوع آفتاب کے وقت، 2 زوال کے وقت، 3 غروب آفتاب کے وقت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ احادیث میں روایات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اس تکبیر تحریمہ کے ساتھ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اور اس کے بعد ہاتھ باندھ لیتے، اس طرح کے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھتے، ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھتے سبحانک اللہم، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس کے آخر میں آمین کہتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب میں آمین آہستہ کہنا ہے۔ سیدنا نمبر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ امام 4 چیزوں میں اخفا کرے یعنی آہستہ سے کہے، تعوذ، بسم اللہ، آمین اور سبحانک اللہ، تعوذ، بسم اللہ، آمین اور سبحانک اللہم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے، پھر آپ جب اس قرات سے فارغ ہوتے تو تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے، جھکنے کے ساتھ ہی تکبیر کہتے، اسی طرح جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ فرماتے،
رکوع میں دونوں ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر خوب جماتے اور انگلیوں کو کھول کر رکھتے۔ علماء فرماتے کہ نماز میں انگلیوں کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک رکوع کی حالت میں کھول کر رکھنا چاہیے، دوسرے سجدے کی حالت میں انگلیوں کو ملا کر رکھنا چاہیے، تیسرے تمام حالتوں میں انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑنا، خواہ قیام کی حالت ہو خواہ تشہد کی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بازوؤں کو پہلو سے دور رکھتے اور اپنی پشت کو سیدھا رکھتے اور سر کو اس کے برابر نہ نیچا کرتے اور نہ اٹھاتے، اور 3 بار سبحان ربی العظیم کہتے۔ یہ کم از کم ہے، بسا اوقات آپ اس سے بھی زیادہ کہتے تھے، اور زیادہ مرتبہ کہنا طاق عدد میں افضل ہے۔ اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سجدہ میں اس وقت تک نہ جاتے جب تک کہ سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اسی انداز سے کرتے۔ آپ جب سجدہ میں جاتے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھتے، اس کے بعد ہاتھوں کو رکھتے، پھر بینائی یعنی ناک زمین پر رکھتے، پھر پیشانی مبارک رکھتے۔ سجدہ میں بازوؤں اور پیٹھ کو رانوں سے دور رکھتے، اتنا کہ بکری کا بچہ اس کے درمیان سے گزر سکتا تھا۔ سجدہ میں سر مبارک کو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں رکھتے۔ سجدہ میں پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی جانب ہوتا تھا۔ سجدہ میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہتے، اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو جب تک بالکل سیدھے نہ بیٹھ جاتے دوسرا سجدہ نہ فرماتے۔ جب قیام طویل ہوتا تو رکوع و سجدہ اور جلسہ بھی طویل ہوتا، اور جب قیام مختصر ہوتا تو یہ سب مختصر ہوتے۔ آپ ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھتے تھے۔ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث میں ہے کہ آپ جب سجدہ سے قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو ران اور گھٹنوں پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے، اور سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے اور اسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کھڑا ہو جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوتے وقت زمین پر ہاتھ سے ٹیک لگا کر کھڑے ہونے کو منع فرمایا ہے، لیکن بحکم ضرورت زیادتی مشقت کے برسنی اور کمزوری کے وقت زمین پر ٹیک لگانا جائز ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے تو بایاں پاؤں بچھاتے اس پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے، اور جب آخری رکعت کے بعد تشہد کے لیے بیٹھتے تو قاعدہ اولیٰ کی طرح بیٹھتے، اور جب تشہد پڑھتے تو دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھتے اور دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے اشارہ کرتے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ چانگلی اور اس کے پاس کی انگلی کو ہتھیلی کے اندر جمع کرے اور بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنائے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے، اور جب لا الہ کہے تو انگلی اٹھائے اور الا اللہ کہنے پر نیچے کرے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی کہ ہم ان الفاظ میں اتحیات پڑھے: التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے مروی ہے کہ مجھے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ ملے تو انہوں نے کہا کیا میں تمہیں ایک تحفہ جس میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا پیش کروں؟ میں نے کہا ہاں ضرور۔ تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ آپ نے ہمیں آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو بتلا دیا، لیکن ہم درود کس طرح بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا ان الفاظ میں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دوسرے صحابی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے بھی قریب اسی مضمون کی ایک حدیث مروی ہے، جس میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درود کے متعلق دریافت کیا گیا کہ حضرت جب ہم نماز میں آپ پر درود پڑھے تو کس طرح پڑھے، تو آپ نے مذکورہ درود شریف کی تلقین فرمائی۔ طبرانی، ابن ماجہ اور دارقطنی حضرت سہیل بن ابن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں جو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے۔ درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے دعا۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد ہے کہ نماز تشہد کے بعد درود شریف پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشہد کی تلقین والی حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی مروی ہے، یعنی نمازی جب تشہد پڑھ چکے تو جو دعائیں سے اچھی معلوم ہو اس کا انتخاب کر لے اور اللہ تعالیٰ سے وہی مانگا کرے۔ درود شریف کے بعد نماز میں دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیماً بھی ثابت ہے اور عملاً بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی آخری تشہد پڑھ کر فارغ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیاء والممات اللہم انی اعوذ بک من المعثم والمغرم۔ اے اللہ، میں آپ سے قبر کے عذاب کی پناہ چاہتا ہوں اور مسیح دجال کے فتنہ سے پناہ چاہتا ہوں اور موت و حیات کے فتنہ سے پناہ چاہتا ہوں اور گناہ سے اور بلا وجہ تاوان بھگتنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی تعلیم اس طرح ہم کو دیتے تھے جس طرح قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد نماز کے آخر میں دائیں اور بائیں سلام پھیرتے اور اپنی چشم مبارک نماز میں کھلی رکھتے تھے، بند نہ کرتے تھے۔ سجدہ سہو، ایک نماز میں جتنی چیزیں واجب ہیں ان میں سے ایک واجب یا کئی واجب اگر بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے اور اس کے کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ اگر سجدہ سہو نہ کیا تو نماز پھر سے پڑھے۔ 2، اگر بھولے سے نماز کا کوئی فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست نہیں ہوگی، پھر سے پڑھے۔ 3، سجدہ سہو کرنے کا طریقہ ہے کہ آخری رکعت میں فقط اتحیات پڑھ کر دائیں طرف ایک سلام پھیر کے 2 سجدے کر لے، پھر بیٹھ کر اتحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لے اور نماز ختم کر لے۔ اگر بھولے سے سلام پھیرنے سے پہلی سجدہ سہو کر لیا تب بھی ادا ہو گیا اور نماز صحیح ہوگی۔ نماز کے بعض معمولات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ سلام پھیرتے تو 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے اور پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یعنی اللہ تو سلام ہے اور تجھ سے ہی سلامتی ہے، اے بزرگی اور عزت والے تو برکت والا ہے پڑھتے۔ صرف اتنا کہنے کی حد تک قبلہ رخ رہتے اور مقتدیوں کی طرف تیزی سے منتقل ہو جاتے اور اپنے دائیں یا بائیں جانب رخ انور پھیر لیتے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار بائیں رخ ہو جاتے دیکھا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے دائیں رخ پر دیکھا۔ نمازوں کے بعد کی خاص دعائیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو تنہا اور جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو تو دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں، جو تو روکے اس کا کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار کو تیرے عذاب سے مالداری نہیں بچا سکتی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد تمام انواع ذکر پر روایت کردہ استغفار کو مقدم رکھنا چاہیے، اس کے بعد اللہم انت السلام پڑھنا چاہیے، پھر اس کے بعد مذکورہ بالا دعا پڑھنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے شروع میں اور کبھی دعا کے درمیان میں اکثر ان الفاظ کے اضافہ فرماتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، دنیا میں ہمیں بلائی دے اور آخرت میں بلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو 3 بار استغفر اللہ کہتے اور مذکورہ بالا دعا پڑھتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو اپنا دائیں ہاتھ سر پر پھیرتے اور فرماتے،
بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عن الہم والحزن۔ میں نے اللہ کے نام کے ساتھ نماز ختم کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جو رحمان و رحیم ہے۔ اے اللہ تو مجھ سے فکر اور رنج کو دور فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھنا بھی آیا ہے اور یہ حدیث ہر درجہ صحیح ہے، اور ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا بھی آیا ہے۔ اس میں فضل عظیم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ یہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے اور فقر و فاقہ سے اور عذاب اور قبر کے عذاب سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب شام یا صبح ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ضرور فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ وفی اہلی و مالی۔ اے میرے اللہ، میں اپنے دین و دنیا اور اپنے اہل و عیال میں تجھ سے معافی اور عافیت کا طلبگار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ نوافل پڑھا کرتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ کسی نے عرض کیا کہ جب آپ پر اگلے پچھلے سب گناہوں کی معافی کی بشارت نازل ہو چکی ہے تو پھر آپ اس درجہ مشقت کیوں برماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمائے، افلا اکون عبدا شکورا، کہ جب حق تعالیٰ جل شانہ نے مجھ پر اتنا انعام فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور خواب اس طرح سے بیدار ہوئے، مسواک کی وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو میں بھی نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرمائی تو کوئی رحمت والی آیت ایسی نہ گزری جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم توقف کر کے خدا کے حضور رحمت کی درخواست نہ کی ہو، اور ایسی کوئی عذاب والی آیت نہ گزری جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم توقف کر کے خدا کے حضور اس کے عذاب سے پناہ نہ مانگی ہو۔ نفلی نمازوں میں اس طرح رک کر دعا کرنا جائز ہے بشرطے کہ عربی میں ہو، لیکن فرض نمازوں میں ایسا کرنا درست نہیں۔ پھر آپ نے قیام کے برابر طویل رکوع فرمایا اور پڑھا، سبحان ذی الجبروت والملکوت والعظمت والکبریاء۔ پھر رکوع سے سر مبارک اٹھا کر اتنا ہی قیام فرمایا اور اس میں بھی یہی کلمات پڑھے۔ پھر دونوں سجدوں کے درمیان جلوس فرمایا، اس میں بھی اسی کے مانند کلمات ادا فرمائے۔ اس کے بعد بقیہ رکعتوں میں سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ تلاوت فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد میں ایک ہی آیت کی تکرار فرماتے رہے، اور آیت یہ ہے، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر آپ ان کو عذاب دے تو بے شک وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف فرما دے تو آپ ہی زبردست حکمت والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نماز حدیث۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عجیب ترین بات سنائے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ایسی تھی جو عجیب ترین نہ تھی۔ اس کے بعد فرمانے لگی، ایک رات کا قصہ ہے کہ سونے کے لیے مکان پر تشریف لائے اور میرے پاس میرے لحاف میں لیٹ گئے۔ لیٹی تھوڑی سی دیر میں فرمایا کہ چھوڑ تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر کھڑے ہو گئے، وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سینہ مبارک تک آنسو بہہ کر آنے لگے۔ اس کے بعد رکوع کی اس میں بھی روتے رہے، پھر سجدہ سے اٹھے اور روتے رہے۔ غرض صبح تک یہی کیفیت رہی، حتیٰ کہ بلال صبح کی نماز کے لیے بلانے کو آ گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر کیوں روئے؟ اللہ جل شانہ نے تو آپ کے اگلے پیچھے سب گناہ معاف فرما دیے۔ آپ نے فرمایا، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا، میں ایسا کیوں نہ کرتا
حالانکہ آج مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے ان فی خلق السماوات سے لے کر لا تخلف المیعاد تک سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی آیت تلاوت فرمائی۔ نماز تہجد و وتر۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز یعنی تہجد و وتر کے متعلق دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد رات کے اول حصہ میں استراحت فرماتے تھے، اس کے بعد تہجد پڑھتے رہتے تھے یہاں تک کہ آخری شب ہو جاتی تھی، تب وتر پڑھتے، اس کے بعد اپنے بستر پر تشریف لے آتے، اگر رغبت ہوتی تو اپنے اہل کے پاس تشریف لے جاتے، پھر صبح کی اذان کے بعد فوراً اٹھ کر غسل کی ضرورت ہوتی تو غسل فرماتے، ورنہ وضو فرما کر نماز کے لیے ہی تشریف لے جاتے۔ شعبان کی 15ویں شب۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پاس اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور بتایا آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات کو حق تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مخلوق کو جہنم سے آزاد کریں گے، البتہ مشرک اور کینہ پرور اور قطع رحمی کرنے والا اور ٹخنوں سے نیچی لنگی پہننے والے، نیز والدین کی نافرمانی کرنے والے، ہمیشہ شراب نوشی کرنے والے پر حق تعالیٰ نظر عنایت نہ فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کپڑے اتارے، فرمائے اے عائشہ کیا تم آج رات عبادت کرنے کی اجازت دیتی ہو؟ اجازت حاصل کرنے کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ رات بھر عبادت کرنے کا معمول نہ تھا، بلکہ کچھ حصہ ازواج مطہرات کی دلجوئی اور دلجمی کے لیے بھی مخصوص تھا، یہ اس رات نہ ہو سکا۔ میں نے عرض کیا ہاں میرے والدین آپ پر قربان، چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اور نماز شروع فرما دی، پھر ایک لمبا سجدہ کیا حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہیں خدا نخواستہ آپ کی روح تو قبض نہیں ہوگی۔ میں کھڑی ہو کر ٹٹولنے لگی اور اپنا ہاتھ آپ کے تلووں پر رکھا، آپ میں کچھ حرکت ہوئی جس سے میں مسرور مطمئن ہو گئی۔ میں نے سنا کہ آپ سجدہ میں یہ پڑھ رہے تھے اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ بک برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کے عفو درگزر کے ذریعے آپ کے عذاب سے، اور پناہ چاہتا ہوں آپ کی رضا کے ذریعے آپ کی ناراضگی سے، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ ہی سے، آپ باعظمت ہیں اور میں آپ کی شایع نشان تعریف نہیں کر سکتا، آپ ویسی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی ثنا فرمائی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ صبح کو ان کلمات کو دعائیہ تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا اے عائشہ تم ان کو سیکھ لو اور اوروں کو سکھاؤ۔ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے یہ کلمات سکھائے ہیں اور کہا کہ میں انہیں سجدے میں بار بار پڑھا کروں۔ اوراد مسمون صبح و شام۔ حضرت مسلم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خصوصیت کے ساتھ تلقین فرمائی کہ جب تم مغرب کی نماز ختم کرو تو کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 دفعہ یہ دعا کرو اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ سے پناہ دے۔ تم نے مغرب کے بعد اگر یہ دعا کی اور اسی رات میں تم کو موت آ گئی تو دوزخ سے تمہارے بچاؤ کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جو تم صبح کی نماز پڑھ تو کسی آدمی سے بات کرنے سے پہلے 7 دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرو اللہم اجرنی من النار، اگر اس دن تمہاری موت مقدر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو دوزخ سے بچانے کا حکم ہو جائے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص ہر دن کی صبح اور ہر رات کی شام کو 3 بار یہ دعا پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، اے اللہ کے نام سے ہم نے صبح کی یا شام کی جس کے نام کے ساتھ آسمان یا زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے، وہ اس دن اور رات ہر بلا سے محفوظ و مامون رہے گا۔ اور 3 بار یہ دعا مانگے اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، میں اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ لیتا ہوں اس کی ہر مخلوق کے شر سے۔ اور نماز فجر کے بعد اور رات میں ایک سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ اولو العلم
قائم بالقسط سے آخری آیت فإن اللہ سریع الحساب تک ایک مرتبہ. 2 سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور اس کے ساتھ والی آیت 5 نمازوں کے بعد پڑھ لیا کرے تو جنت اس کا ٹھکانہ ہو اور حضیرت القدس میں رہے. اللہ تعالیٰ روزانہ اس پر 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھیں اور 70 حاجت اس کی پوری فرما دیں گے، یعنی اس کی مغفرت ہے. 3 مرتبہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ. میں اللہ تعالیٰ کو رب ماننے پر اور اسلام کو دین ماننے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر راضی ہوں. فضیلت: اس کے 3 مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنا انعام دیں گے کہ اس کا پڑھنے والا راضی ہو جائے گا. 4 عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام کو اور صبح کو یعنی دن شروع ہونے پر اور رات شروع ہونے پر تم قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھ لیا کرو، یہ ہر چیز کے لیے تمہارے لیے کافی ہے. سبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون. سو تم اللہ کی پاکی بیان کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت، اور تمام آسمان اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور زوال کے بعد بھی اور ظہر کے وقت بھی وہ جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے باہر لاتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم اٹھائے جاؤ گے. فضیلت: رات کو پڑھے تو دن کے تمام اذکار و اوراد کی کمی پوری کر دی جاتی ہے، اور صبح کو پڑھے تو رات کے اوراد و اذکار کی کمی پوری کر دی جاتی ہے. عبداللہ بن غنام بیاضی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صبح ہونے پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرے، اللہم ما اصبح بی من نعمت و بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک لک الحمد و لک الشکر. اے اللہ، اس صبح کے وقت جو بھی کوئی نعمت مجھ پر یا کسی بھی دوسری مخلوق پر ہے وہ صرف تیری ہی طرف سے ہے، تو تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے لیے ہی حمد ہے اور تیرے ہی لیے شکر ہے. تو اس نے اس دن کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام ہونے پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اسی طرح عرض کیا تو اس نے پوری رات کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ذکر و دعا کے وہ کلمے تعلیم فرما دیجیے جن کو میں صبح و شام پڑھ لیا کروں. آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا کرو، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ. اے اللہ، پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، آپ ہر شے کے پروردگار اس کے مالک ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اے ابو بکر، تم اللہ سے یہ دعا کیا کرو صبح اور شام کو اور سونے کے لیے بستر پر لیٹتے وقت. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھ سے فرمایا، اے معاذ، مجھے تجھ سے محبت ہے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی آپ سے محبت ہے. آپ نے فرمایا، تو اس محبت ہی کی بنا پر میں تجھ سے کہتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کیا کرو اور کبھی اسے نہ چھوڑو، رب اعنی علی ذکرک و شکر و حسن عبادتک. دیتا حدیث مسلسلم ہوئی مفتی سے پتہ رکھا نا ماتا ڈاکٹر صاحب ردی حدیث مسلسل اجازت شتا ڈاکٹر صاحب ته 2 کسانو تحقیق کړو، مولانا صاحب هم غالبا 2 کسانو ته کړو، یو ډاکټر سیار صاحب ته کړو، یو ما ته کړو. اے میرے پروردگار، میری مدد فرما، مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی، اپنے شکر کی اور اپنی اچھی عبادت کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرما دیجیے جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یوں عرض کیا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا اور اس میں شک نہیں کہ تیرے سوا گناہوں کی کوئی بخشش نہیں کر سکتا، بس تو اپنی طرف سے خاص بخشش مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما دے، بے شک تو ہی بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تسبیحات شام و سحر۔ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ مسند امام احمد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو سکھائے جب وہ ایک غلام طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا سوتے وقت تم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور ایک بار کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ افراد امت کے لیے مستحب ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ کہا کرے اور 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے ایک بار مذکورہ دعا پڑھ لیا کرے۔ جس نے نماز فجر اور مغرب کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کوئی بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اسی کے ہاتھ خیر ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے لیے یہ ورد نیکوں کو قائم کرنے، بدیوں کو مٹانے اور درجات کی بلندی کے لیے عظیم تاثیر رکھتا ہے۔ دیگر تسبیحات 100 مرتبہ صبح شام اور 100 مرتبہ شام کے وقت پڑھے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ 100 مرتبہ روزانہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ۔ جب سونے کا ارادہ کرے تو یہ پڑھے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ جس وقت تہجد کے لیے اٹھے یہ پڑھے اللہ اکبر 10 بار، الحمدللہ 10 بار، سبحان اللہ 10 بار، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہر نماز کے بعد پڑھے 10 بار، ہر نماز کے بعد پڑھے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، لا الہ الا اللہ 10 بار۔ ہر نماز کے بعد پڑھے سبحان اللہ 100 بار، الحمدللہ 100 بار، اللہ اکبر 100 بار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ 1 بار۔ اور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین 1 بار۔ سبحان اللہ و بحمدہ بکثرت بلا تعداد بلا تعین وقت پڑھے۔ دا تسبیحات چې دي دا حضرت سے خپل ترتیب باندې لیکلي، تاسو د پاره سری چې تاسو به خپل تسبیحات او تپوس کوئ، خپل ځان نه بنو شروع کوئ۔ تسبیحات کا شمار 10۔ چونکہ تسبیحات کے پڑھنے کے لیے بعض مخصوص عادات بھی وارد ہے، ان کے شمار کرنے کے 2 طریقے ہیں، تسبیح سے گننا اور عقد انامل سے گننا۔ یہ دونوں طریقے مسنون ہیں۔ عقد انامل یعنی انگلیوں کے حساب کا ایک طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی و فعلی حدیث سے ثابت ہے، اس لیے اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ عقد انامل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ انگلیوں پر کلمہ طیبہ اور تسبیحات کو گنا کرو کہ قیامت کے دن ان انگلیوں سے بھی محاسبہ ہوگا کہ اپنے اپنے اعمال بتائیں اور ان کو قوت گویائی عطا کی جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہو کہ آپ کا نمونہ ہر چیز میں ہمارے سامنے ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ وہ تکبیر اللہ اکبر، تقدیر سبحان الملک القدوس اور تحلیل لا الہ الا اللہ کی تعداد کا خیال رکھا کرے اور انہیں انگلیوں پر شمار کیا کرے۔ فرمایا اس لیے کہ قیامت کے دن انگلیوں سے دریافت کیا جائے گا اور وہ بتلائیں گے کہ کتنی تعداد میں تکبیر، تقدیس اور تحلیل کی تھی۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور رات بعد نماز واضح رہنا چاہیے کہ ہر نماز کے بعد دعائیں اور اذکار جو متعدد حدیثوں میں آئے ہیں جیسے مذکورہ دعائیں وغیرہ، انہی نماز کے بعد متصل فصل کے بغیر پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ متصل بات کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور ان دعاؤں کے درمیان ایسی کسی چیز میں مشغول نہ ہو جو یاد الہی کے منافی شمار ہوتی ہو، اور اگر خاموش اتنی دیر رہے کہ اسے زیادہ نہ سمجھا جاتا ہو تو مذائقہ نہیں، لہٰذا نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو کچھ بھی وجہ مذکور پڑھے اسے نماز کے بعد ہی کہا جائے گا۔ اب رہا یہ کہ سنت موقعہ کا فرض کے بعد پڑھنا کیا فرض اور اذکار اور عدیہ مذکورہ کے درمیان موجب فصل اور وجہ بعدیت ہے یا نہیں، یہ بھی اس جگہ محل نظر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ فصل نہ ہوگا، اور یہ جو حدیثوں میں آیا کہ بعض دعائیں اور اذکار جو نمازوں کے فوراً بعد پڑھے، یہ اس کا متقاضی نہیں ہے کہ ان کو فرض سے ملائے، بلکہ ان کا مقام ان سنتوں کے بعد بغیر کسی مشغولیت کے ہے جو فرض کے تابع ہے، اور جو سنت فرض کے تابع نہیں ہے وہ فرض کے بعد متصل ہی پڑھنا کافی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ فرض و سنتوں کے درمیان بعض دعاؤں اور اذکار سے فصل کرنا اختیاری ہے، لیکن اولا یہ کہ کسی مختصر دعا اور ذکر سے فصل کرے، اور جو دعائیں اور اذکار طویل ہے انہیں سنتوں کے بعد پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایسی دعا و ذکر سے فصل جس کو مسجد میں ہمیشہ کرتے رہے ہوں جیسے آیت الکرسی اور تسبیحات کا پڑھنا ثابت نہیں، کبھی کبھی پڑھنا اور امر ہے۔ یہ گفتگو مداومت اور دوام پر ہے۔ خلاصہ ہے کہ جب امام ظہر مغرب اور عشاء میں سلام پھیرے تو چونکہ ان فرائض کے بعد سنتیں ہیں تو بیٹھ کر تاخیر کرنا مکروہ ہے، اس سے لازم ہے کہ مختصر دعا کے بعد سنت کے لیے کھڑا ہو جائے، اور وہ نمازیں جن کے بعد سنتیں نہیں ہے وہاں اپنی جگہ قبلہ رو دیر تک بیٹھے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اوراد وغیرہ چې دا مسنون دي او سنت چې دا سنت مؤکد دي هغه درجه هر لحاظ سره اوچته ده، نو افضل غیر چې اول سنت مؤکدو کی پس دا غینه بعد د بیا مسنون دعاګانې یا ذکر وکي۔ انداز قرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تلاوت میں ترتیل کا تھا، تیزی اور سرعت کے ساتھ تلاوت نہ فرماتے بلکہ ایک ایک لفظ ادا کر کے واضح طور پر تلاوت فرماتے۔ آپ ایک ایک آیت کی تلاوت وقفہ کر کے کرتے اور مد کے حروف کو کھینچ کر پڑھتے، مثلا رحمان اور رحیم کو مد سے پڑھتے، اور تلاوت کے آغاز میں آپ شیطان الرجیم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کر پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور گاہے گاہے یوں پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت میں ہر آیت کو جدا جدا کر کے علیحدہ علیحدہ طرح پڑھتے کہ الحمدللہ رب العالمین، پھر ٹہرتے، پھر الرحمن الرحیم، پھر وقف کرتے، پھر مالک یوم الدین پر وقف کرتے۔ اور عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید آہستہ پڑھتے تھے یا پکار کر؟ انہوں نے فرمایا کہ دونوں طرح معمول تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ جس نے ہر طرح سہولت عطا فرمائی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ان سے ذکر کیا گیا کہ بعض لوگ پورا قرآن ایک رات میں ایک دفعہ یا دو دفعہ پڑھ لیتے تھے۔ انہیں فرمایا کہ ان لوگوں نے پڑھا بھی اور نہیں بھی پڑھا، ان الفاظ کی تو تلاوت کر لی مگر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام رات کھڑی رہتی تھی، اور آپ نماز میں سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ نساء پڑھتے تھے۔ سو آپ کسی آیت پر جس میں خوف کا مضمون ہو نہیں گزرتے تھے مگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور امن کا سوال کرتے تھے، یعنی نفل نماز کے اندر ایسی آیتوں کے مضمون کے حق کو ادا کرنے میں اتنی دیر لگ جاتی تھی کہ تمام رات میں ایک منزل پڑھ پاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں کبھی اتنا لمبا قیام فرماتے کہ قدم مبارک ورم کر آتے اور سینہ مبارک میں سے
ہانڈی کھولنے کی سی آواز آتی تھی۔ یہ خوف خدا کی وجہ سے ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عبادت زیادہ محبوب تھی جو ہمیشہ ادا ہو سکے۔ 3 جب آپ امام ہوتے تو ایسی ہلکی پھلکی نماز پڑھاتے جو مقتدیوں پر بار نہ ہوتی۔ 4 اور جب تنہا نماز پڑھتے تو بہت طویل نماز پڑھتے۔ اگر نماز نفل میں مشغول ہوتے اس وقت اگر کوئی شخص پاس آ بیٹھتا تو آپ نماز مختصر کر دیتے اور اس کی ضرورت پوری کر دینے کے بعد پھر نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اگرچہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تام اور قرب خصوصی حاصل تھا، آپ نماز شروع کرتے طویل کر دیتے، پھر کسی بچہ کے رونے کی آواز سنتے تو اس خیال سے مختصر کر دیتے کہ کہیں ماں پر بار نہ گزرے۔ آپ کھڑے کھڑے، بیٹھ کر، لیٹ کر، وضو اور بغیر وضو، جنابت کے علاوہ ہر حالت میں قرآن پاک پڑھ لیتے اور اس کی تلاوت سے منع نہ فرماتے، اور آپ بہترین انداز سے تلاوت فرماتے۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یاد نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا قرآن کسی ایک رات میں پڑھا ہو، یا ساری رات یعنی عشاء سے لے کر فجر تک نماز پڑھی ہو، یا سوائے رمضان کے کسی مہینے میں پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں، یعنی یہ باتیں آپ نے کبھی نہیں کی۔ سواری پر نماز نفل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ آپ نوافل سواری پر بھی پڑھ لیتے تھے، خواہ جس طرف بھی اس کا رخ ہوتا، رکوع و سجود اشاروں سے کرتے، آپ کا سجدہ بنسبت رکوع کے قدر نیچے ہوتا تھا۔ سجدہ تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن کے دوران جب کسی سجدہ کے مقام سے گزرتے یعنی آیت سجدہ پڑھتے تو تکبیر کہتے اور سجدہ کرتے۔ سجدہ تلاوت واجب ہے۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے اور اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے۔ سجدہ میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھائے۔ ہدایت جو چیزیں نماز کے لیے مشروط ہے وہی سجدہ تلاوت کے لیے بھی مشروط ہے، یعنی وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن اور کپڑے پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا۔ سجدہ شکر۔ یہ سجدہ شکر سنت غیر مقصودہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت ہے، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری ملتی یا کوئی خوشی کا واقعہ پیش آتا تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے۔ اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے پروردگار کی طرف سے بشارت ملی کہ جس نے آپ پر درود بھیجا میں اس پر رحم کروں گا، اور جس نے آپ پر سلام بھیجا میں اس پر سلام بھیجوں گا، تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کو کوئی نئی نعمت حاصل ہو یا اللہ تعالیٰ سے مال یا اولاد عطا فرمائے یا اس سے کوئی مصیبت دور ہو تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد، تسبیح اور تکبیر پڑھے، پھر اسی طرح سر اٹھا لے جس طرح سجدہ تلاوت میں اٹھایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی حدیث موجود ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی سجدہ شکر بجا لایا کرتے، ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔